اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں ہیرا شہر پر لگی تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر ازادبہ نامی شخص حکومت کرتا۔ ازادبہ نے خورق نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا اس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو ازادبہ نے دریائے فرات کے پانی کا رخ کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے ولی عہد بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک ماہر جنگجو ہونے کے ناطے دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے، چنانچہ ازادبہ کی چال جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں آئی، انہوں نے چند بجلی صف سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پر پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار قید کے بگولے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے بند باندھتے دشمنوں کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہو پائی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ ازادبہ بھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتے کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ اردشیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل چکی تھی۔ یقے بعد دیگر ان وحشتناک خبروں نے ازادبہ کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب خورنک کے شہر آفاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں کے خوف سے مدائن چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا لیکن اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے۔ فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر، جابر اور جنگجو تھے، لیکن ان میں قصر ابن بغلیہ نامی قلعے کا قلعے دار عبد المسیح بن عمرو ان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی تینوں قلعے دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت و حوصلے میں بے مثال شخص۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال بڑھاپے کے بعد اس کی کمر جھک چکی تھی، لیکن اسی ہمت اور حوصلہ بدستور جوان تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے داروں قبول اسلام یا جزیے کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں چاروں نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک وقت 4 قلعوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ مجاہدین کو 4 جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 4 قلعوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منچیکوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی۔ دوسری طرف مجاہدین کی بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر یہ حالات خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوشیدہ نہ تھے۔ انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر اچانک تاک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر 4 قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 633 عیسوی کی ایک صبح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ہیرا کے سرداروں اور ان قلعے داروں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے تھے، جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان 4 قلعوں پر فتح پانے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کا نظم و نسق مقامی سرداروں کے ہی ہاتھ رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقے کو فتح کرنے میں صرف کر دیں۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جون 633 عیسوی کے آخر تک دجلہ و فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کے اس اسلامی ریاست کے زیر نگیں آ چکا تھا۔